رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اچانک سے پیریڈ شروع ہو جائے، لیکن اکثر لڑکیاں یہ سوچتی ہے کہ وہ جو عبادت کرتی تھی اب نہیں کر پائیں گی۔ بٹ ویٹ، کس نے کہہ دیا کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو مان کر روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، اور اس پر بھی آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسپیشلی گرلس یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیریڈز کے دوران ہم کس طرح اپنی عبادت کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور اپنا ثواب کیسے لے سکتے ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ ہوتا؟ ساتھ میں کنفیوژن دور کریں گے کہ بہت ساری گرلس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں پیریڈز شروع ہو جائے تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، کیا افطار تک انتظار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس صورت میں صحیح حکم کیسا ہوتا ہے؟ ان باتوں کو ہم آسان انداز میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ پہلی بار میرے چینل پر آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے، پلیز ایک اچھا سا کامنٹ ضرور کریں۔ فرسٹ آف آل دیکھیں گے، مینسٹریشن کے دوران ہمارے باڈی میں کافی بلڈ لاس ہوتا ہے، پیریڈز کرمس ہوتے ہیں اور موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اس نے ہمیں نماز روزے سے ریسٹ دے دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ہے آپ کثرت سے ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور بہت ساری دعائیں ہیں، ذکر ہے۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ بہت ساری دعائیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہو یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا ہے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ دعا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، خاص طور پر تہجد سے سحری تک اور افطار کے وقت دعا مانگی جاتی ہے۔ تیسرا ہے ہم ترجمے کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ قرآن کو چھو نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن ترجمے کے ساتھ تلاوت ضرور سن سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ سمجھ آئے گا اللہ قرآن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تیسرا ہے افطار کا انتظام اور صدقہ کرے۔ اگر آپ روزہ نہیں، گھر والوں کے لیے کسی غریب کے لیے افطار کا انتظام کریں۔ حدیث کے مطابق کسی کو روزہ افطار کرنے والوں کو بھی روزے دار جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا صدقہ بڑھا دے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور پانچواں ہے اسلامک لیکچر سن سکتے ہیں، اسلامی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہمارا نالج بڑھے گا۔ اور لاسٹ ہے درود شریف پڑھیں۔ چلتے پھرتے کسی بھی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں کی جا سکتی اور بہت زیادہ اجر والی ہے۔ اب ہم ان سوالوں کی بات کرتے ہیں جو گرلس کے ذہنوں میں اکثر ہوتے ہیں۔ کیا روزے کے دوران پیریڈز آ جانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوپہر یعنی حتیٰ کہ افطار سے جسٹ 5 منٹ پہلے بھی آپ کی بلیڈنگ شروع ہو جائے تو آپ کا وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو افطار تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا روزہ رکھنا ہوگا۔ کیا نماز اور روزہ دونوں کی قضا رکھنی ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیض آتے تھے تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا کہ نمازوں کا نہیں، یعنی صرف آپ کو چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہیں، نماز بالکل معاف ہے۔ کیا 7 دن تک روزہ چھوڑنا لازمی ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ 7 دن ہی کمپلیٹ کریں گے۔ ہر گرلس کا سائیکل الگ ہوتا ہے، کسی کے 3 دن آتے ہیں، کسی کے 5 دن یا کسی کے 7 دن۔ آپ کی بلیڈنگ مکمل رک جائے، آپ پاک ہو جائیں، غسل کر کے فوراً روزہ نماز کر سکتے ہیں۔ کیا اس حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس حالت میں عورت کچن میں جا نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے جبکہ وہ مخصوص ایام یعنی پیریڈز میں ہوتی تھی۔ چوچا کا کانسیپٹ اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد نہانے کا اور پاک صاف ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، پیریڈز کے بعد آپ کا غسل کرنا یعنی نہانا لازم ہو جاتا ہے تاکہ آپ دوبارہ سے اپنی عبادت شروع کر سکیں۔ تو غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے، دل میں نیت کریں کہ آپ پاک ہونے کے لیے غسل کرنے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اچھی طرح سے کلین کریں
صاف کرنے کے بعد وضو کریں جیسے نماز کے لیے کرتی ہیں۔ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ وضو میں 3 بار اچھی طرح کلی کریں، پھر ناک کے نرم حصے تک اچھی طرح سے پانی ڈالیں۔ وضو کے بعد اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالیں اور بالوں کو جڑوں میں پانی پہنچائیں۔ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اب اپنے باڈی کے رائٹ سائڈ پر 3 بار پانی بہائیں، پھر لیفٹ سائڈ پر دیکھیں کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ جب آپ اس طرح سے غسل کرتی ہیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، آپ پوری طرح پاک ہو جائیں گے۔ غسل کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ سے روزہ رکھ سکتی ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ تھا غسل کا آسان سا طریقہ۔ سیکھنے کے عمل میں دوسروں کو بتانا ہمارا فرض ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔